ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام تعریفات خوبیاں عظمتاں بزرگیاں دے لائق صرف اللہ پاک کی ذات. او اللہ اپنی ذات بھی واحد ہے، اس اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اپنی تمام صفتاں وچ بھی اللہ واحد ہے، انہاں صفتاں وچ بھی اللہ دا شریک کوئی نہیں. سب تو اول بھی اللہ پاک دی ذات، جدوں کہ کوئی شے نہیں، اللہ ہی اللہ. اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات بنائی اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گی، اللہ دی ذات باقی رہے.
اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی یہ دوتے چل رہا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اپنے اپنے وقت تے ختم ہو جائے، باقی رہے گی صرف اللہ پاک دی ذات جو بڑے جلال والا ہے اور بڑیاں استعمال ہے۔ اس اللہ تے کدی موت نہیں آئی، ہمیشہ تو یہاں رہے۔ اس اللہ نو کسے نہیں بنایا، باقی ہر مخلوق اللہ پاک نے بنایا، ہر نعمت اللہ پاک دی۔ دنیا میں اللہ پاک نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، یہ بھی اللہ دیا نعمت ہے تاکہ دنیا دی صحیح طریقے نہ رہنمائی ہو۔ مشرق مغرب شمال جنوب تمام صفت اللہ پاک، اس اللہ جیسا کوئی ہر وقت اپنی مخلوق دی بات سن رہا، پوریاں بھی کر او دی مرضی ہوئے پوری کر دے وے، او دی مرضی ہوئے تے پوری نہ سن رہا اپنی مخلوق دی بات۔ ہدایت بھی اللہ پاک دی نعمت، ایمان بخشنا اللہ پاک دی نعمت۔ اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے شمار چ نہیں آ سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر تسی اللہ دے انعامات، او دیاں رحمتاں، او دیاں نعمتاں نے شمار کرو، لا تسی نہیں گن، وہ بڑا ہی مہربان اپنی بے شمار درود و سلام اللہ پاک دے تمام پیغمبران تے، نبیان تے، مرسلین تے، اور خصوصاً اے درود و سلام دیاں رحمتہ والیاں بادشاہ اللہ پاک دے آخری پیغمبر جو نبیان دے امام، نبیان دے خطیب، خاتم النبیین، ختم الرسول، اللہ پاک دے آخری نبی جنہ تو بعد ہون کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی۔ اللہ بہت ہی زیادہ میری طرفوں، آپ سب دی طرفوں، پوری مسلمان امت دی طرفوں آپ دے درود و سلام دیاں بارشاہی بارشاہ نظر فرمائے۔ قرآن مجید اے اللہ پاک دا کلام جنہی آخری دو سورتاں انہوں نے تلاوت انہوں نے سماعت کروا، انہوں نے کوئی ترجمہ، کوئی تھوڑا تھوڑا مفہوم آپ دی خدمت میں پیش کرتا۔ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس جیسی کتاب دنیا اتے نہیں آتی، یہ اللہ پاک دا کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت جو بڑے فلسفی، بڑے سمجھدار لوگ، زبان سمجھن والے، فصیح بلیغ انسان، شاعرانہ انہوں کا کلام، لیکن قرآن مجید مقابلے میں اپنا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ یہ اللہ پاک اللہ دا اعلان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے پیغمبر انہوں کہہ دے، یہ وچ شک کوئی نہیں، سارے جنات، سارے انسان جمع ہو جان اس بات اتے کہ یہ ہو جائے قرآن کلام پیش کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں کہنا لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن، اس جیسا کلام جو مٹھاس دے نال بھرپور ہے، لذتاں ہی ہوں گی پڑھنے والے جڑے سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ دے وچ ایک دن تامن بھی کر لیں لیکن یہ ہو جائے کوئی لفظ نہیں جو سکتا۔ یہ ہے اللہ پاک کا کلام، نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی انہیں کلام جیسا کہے دا کلام ہے۔ یہ اللہ پاک دا انعام ہے جو اس نے اپنے بندے، بڑے پیارے محبوب بندے جو نبیوں دے امام ہو گئے، انہوں تے اللہ پاک نے اپنا کلام نازل فرمایا اور لوگ کا نہیں رہنا نام بدلن والا کلام۔ قیامت تک اللہ پاک نے دیا حفاظت نہیں،
ماشاءاللہ بچے ترجمہ پڑھ دیں، اللہ کرے اور بھی اگوں کو بچے ہوں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی بڑی غنیمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی بات سمجھ وہ بھی ترجمہ کسی استاد کو بیٹھیں گے پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی بچوں کی اصلاح ہو جائے گی بچے سدھر جان گے قرآن کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کرنا آگے بھی آپ نے سنیا ہوگا، خلیفہ مامون رشید وہ بڑا عجیب آدمی سی سمجھدار سی علماء کی مجلس لگایا کرتا علماء کی قدر کوئی نہیں نا علماء سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مجلس سے بڑے بڑے قاری تھی علماء بیٹھتے ہوتے سے صحیح مشورہ دے خلیفہ مامون رشید مجلس لگایا کرتا وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے مشورے دیتے دین دی بحث ہوندی فقاہت متعلق بحث ہوندی دین نو لوگ سمجھتے ایک دن دی بات ہے اس مجلس ایک یہودیہ کا آدمی آگیا بڑا خوش لباس گفتگو بڑی چنگی بڑی علمی ہوتی گفتگو مجلس ہوتی رہی سنتا رہا مجلس برخاست ہو گئی مامون رشید کہنے لگے بھائی میری بات سنتا تو اہل کتاب یہودی کہنے لگا ہاں میرا مسلک دین یہودی تیریاں گلاں تے بڑیاں اچھیاں سن تے تو انج کر اسلام قبول کر دعوت پیش کرنی چاہیے جڑی صحیح دعوت کہنے لگا نا میرے باپ کا دین بھی ہے میرے دادی کا دین بھی ہے تے میں ایسے دین اتر ہے میں اسلام قبول نہیں کروں نا اگلا سال آیا مامون رشید نے پھر علمی مجلس لگائی وہ بھی بندہ گفتگو ہوندی رہی بعد کول بلایا تو کہنے لگا جناب میں مسلمان ہو گیا میں اسلام قبول کر رہا تینوں کسی نے زور لایا فرمایا نا کسی نے زور نہیں لایا تو مسلمان کیوں ہوا کہنے لگا سن لو میں جس وقت ایتھوں اٹھ کے چلا گیا سا پچھلے سال دی بات ہے میں نے تورات لکھی اللہ نے قرآن پر تورات اتاری لیکن وہ دے وچ بڑی تبدیلی اندر تین نسخے میں نے لکھے تورات دے ایک ہور طرح دا ایک ہور طرح دا ایک ہور طرح دا میں خوش نویساں بہت اچھے طریقے نال میں وہ تورات لکھی میں یہودیاں نے عبادت خانے وچ لے گیا ویکھ کے تے میرے کولوں نہ سارے خرید میں بھائی پیسے والا بن گئے انہاں ویکھیا مکھیا کوئی نہیں انہاں نوں ایسی تورات تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سارے نے میرے کو لے لیا پھر میں نے انجیل لکھی وہ بھی تین نسخے میں نے وکھرے وکھرے لکھے میں عیسائیاں دے گرجے وچ انہاں کے میں پیش کیتی یکا کوئی لے گا میرے کو خرید گا پھر میں نے قرآن مجید دے تین نسخے لکھے پھر میں اس کے لکھ کے بازار بکسٹالاں کو لے گا قرآن مجید میرے کو خرید لو وہ تو پریس تے کوئی نہیں سنا ہوندے ہتھاں نال لکھے لوکاں نوں قرآن دی پتہ لگدا ہے کہ قرآن جڑا بندہ پڑھے قرآن مجید نوں ہیٹھاں اگے پیچھے پر کے سارے کھول کے تے ویکھے آخر کہ نہیں اے نہیں کوئی اساں نہیں لینا ہے یہ بھی تبدیلی ہو گئی ہے سانو وہ قرآن چاہیے جڑا شروع تو لے کے آخر تک ایک جدے بھی تبدیلی دوجا نسخہ ویکھیا کہنے لگے یہ بھی نہیں لینا تیجا نسخہ ویکھیا کہنے لگے آ بھی نہیں لینا یہ بھی تبدیلی آ گئی ہے
مینوں یقین آ گیا تورات لین والے بھی غلط، انجیل لین والے بھی غلط، میرے کو قرآن کسے خریدیا ہی کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک دا سچا کلام ہے، یہ تبدیلی نہیں آئے گی، میں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے برکتاں قرآن مجید دیاں۔ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قرآن مجید ختم کر دی، فرمایا انہوں کوئی طاقت نہیں ختم کر، یہ اللہ پاک کا کلام یہ باقی رہے گا۔ یہ زندگی اللہ نے بڑی باقی رکھی ہوئی ہے، نایاب زندگی ہے، بڑیاں برکتاں والی سنہری زندگی ہے۔ خوش قسمت لوگ نے جڑے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ اوتے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ دستے ہیں قرآن مجید بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ قیامت والا دن آئے گا نا جس وقت قرآن مجید ایک سونی شکل لے کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے، نال حافظ قرآن بھی ہوگا، عمل کرنے والا، بد عمل نہیں، بندہ چنگا لگتا رب نو، قرآن پڑھ کے دے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ ذریعہ نجات قرآن مجید سونی نورانی شکل لے کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اے قرآن پڑھدا ہوندا سی، اللہ اے دے درجے بلند کر، سونے جوڑے عنایت کر۔ اللہ پاک سنو حلت الکرامت، عزت والا لباس دے، تاج الکرامت، عزت والا تاج اللہ پہنے۔ قرآن پھر سفارش کرے گا، یا اللہ فضل ہو، اللہ ہو رہے نو زیادہ دے، ایک قرآن پڑھ دے سی۔ پھر اللہ پاک اس نے حلت الکرامت نصیب فرمان گا، عزت دا جوڑا، سونیا اسلام ہوگا۔ قرآن پھر تیسری مرتبہ سفارش کرے گا کہ اللہ انہوں ہون زیادہ دے۔ اللہ پاک فرمان گے میرے بندے قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، جتھے جا کے میرا قرآن مک جائے گا تیری منزل وہ ہوگی۔ یہ مرتبہ ہے قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والا۔ پتہ لگے گا کہ ترجمہ پڑھ دیا رب نے کدھر نماز کی پابندی کی تھی، کدھر روزے سمجھائے، کدھر زکات کے مسائل سمجھائے، کدھر ماں باپ دے حقوق دسے، کدھر اولاد دے حقوق دسے، آخر دی فکر لا دیتی۔ قرآن مجید پڑھنے نال انسان دا دل پاک تے صاف اللہ دا قرب لگتا ہے۔ اس نو با ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ صحیح پڑھان دی سن سب نو توفیق عنایت فرما۔ آؤ ہن ذرا ترجمہ سماعت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، جو اللہ بڑا ہی مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر سورت شروع وچ اللہ نے برکت والے کلمات نازل فرمائے۔ اللہ دا کلام ہی بڑی مٹھاس ہے کہ پڑھنے والے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں برسنیاں۔ رحمت والا اللہ دے قریب۔ قل میرے نبی کہہ دے اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑنا ہاں صبح دے رب دے نال۔ فلک بول دے جدو اندھیرا ختم ہو جائے تیر روشنی بچوں نکل آؤ۔ اللہ نے بڑا ہی شاندار رکھنا۔ فلک صبح کے رب کے ساتھ جس نے صبح بنائی ہے۔ اللہ چاہے تو راتاں لمبیاں کر دے، کسی دی طاقت ہے اپنی مرضی نال صبح پیدا کر لو۔ فرمایا تہاڈا رب ہے جڑا صبح پیدا کرنے والا ہے، صبح نو بنانے والا ہے۔ رب تے ساری مخلوق دا نام رب المشارق والمغارب، او مشرق دا بھی رب تے مغرب دا بھی رب ہے، لوکاں دا بھی رب ہے، ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا جس طرح رات آئی، صبح دا اندھیرا، صبح دی روشنی آ گئی، اندھیرا ختم ہو گیا رات والا۔ ایسے فرمایا تواڈیاں پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں، تانوں اللہ دی رحمت تے نور نصیب ہوئے گا۔ اس سورت دی تلاوت کرو۔ اللہ پاک دے پیغمبر جدوں یہ حدیث صورتاں نہیں سن نازل ہوئیاں، آپ ہور وظیفے پڑھتے ہوندے سن، جہدے وچ مدد رب کول ہی منگی جاندی سی۔
اپنے تمام وظیفیاں وچ اپنے رب نو یاد کرنا چاہیے، وہ ہے مصیبتاں دور کرنا والا۔ جدوں یہ دوویں صورتاں آ گئیاں وہ باقی وظیفے سارے ہی چھوڑ دیتے، پھر اے وظیفے شروع ہو گئے جو اللہ پاک نے سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ نے فرمان لگے تانوں میں کوئی 100 صورتاں نہ سمجھا دیاں؟ آپ نے 2 صورتاں دی تلاوت کی تھی، فرمایا ایہو جیاں صورتاں اللہ کو پناہ حاصل کرنے واسطے ادو ود کے شائی کو انہوں پڑھے ہوگا۔ لوگاں دے جسمانی بیماریاں دا اے دے وچ حل، روحانی بیماریاں دا اے دے وچ حل، کالے جادو دا اے دے وچ حل، ہر قسم دی بیماری پڑھنے والا یقین دے نال پڑھے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دیندے۔ تو اور بندے نو کی چاہیے؟ انہوں چاہیے میرا جسم صحیح رہے، بچے تندرست رہن، گھر والی ٹھیک ٹھاک رہے۔ فرمایا انہاں صورتاں نو کثرت دے نال پڑھیا کرو، تانوں بہت بڑی ایک طاقت مل جاندی ہے اللہ پاک اس نو منظور ہوئے یہ ساری بیماریاں مطلب۔ ابو حابس جوہینہ قبیلے دے جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی کہنے لگے او ابو حابس تینوں میں ایک ایسا شاندار وظیفہ نہ دساں جدے نال پناہ اللہ دی مل جاندی ہے، تے جنہوں رب دی پناہ مل جائے انہوں کوئی شاید تکلیف نہیں دے سکتی۔ مضبوط قلعہ ہے اللہ پاک۔ کہنے لگی اللہ دے نبی اور کی چاہیے تسی فرماؤ۔ آپ فرمان لگے قل اعوذ برب الفلق، ایک سورت تجھی قل اعوذ برب الناس، ایک دوویں پڑھیا کر، تینوں پناہ مل جائے۔ اللہ پاک دی پناہ جنہوں مل جائے انہوں غیرہ وال نظر نہیں کرنی چاہیے۔ توحید دا سبق سمجھا دیتا ہے لوگوں، ایک اللہ دے ہو کے رہ جاؤ اپنی تمام مشکلات وچ، روحانی جسمانی بیماریاں وچ ایک اللہ پاک نو یاد کریا کرو، اللہ تہاڈیاں تکلیفاں دور کر دے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیمار ہو جاندے، انسان سننا بیماری پیغمبروں تے بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گیا، آئی بیماری کے نام، دیگر انبیاء بھی کئی بیماریاں میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ دے نبی بھی کدی کدی بیمار ہو جاندے تے آپ انہاں صورتاں نوں پڑھ کے نا اپنے جسم دے اوتے ہاتھ تے پھوک مار کے تے جسم تے پھیر دے، برکتاں ہو جاندیاں، شیطانی تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک دے پیغمبر دا عمل یہ جس وقت آپ بستر تے ہوندے آپ اینا صورتاں نال کل ہو اللہ بھی ملا کے تریوے صورتاں پڑھ کے ایج کر کے آتے پھوک مار کے سر تو لے کے چہرے تو لے کے پیران تک آپ جسے متعال پھیرتے ہوتے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر بھی شیطانی وسط کو بچتے، اینا وظیفہ دے نال شیطانی سارے دا انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں، پر پڑھنا لا ویسے ہی کوئی یقین نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جنہوں آپ منزل موت قریب ہو گئے، ہاتھ کمزور ہو گئے، جسم پہ پھر جو گنا رہ گئے، تے میں کی کر دیسا میں ایک طرح کے صورتہ پڑھ کے آپ دے ہاتھوں تے پھوک مار کے آپ دے ہاتھاں ہوئی جو برکت والے سن جسم دے اتے میں پھیر دے دی ہوتی سی۔ اینا صورتاں بڑیاں برکتاں نہ اینا دی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت نال نماز پڑھ کے اگے پیچھے بھی رات سو لگیا بھی اینا ایتنو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کل میرے نبی کہہ دے اعوذ میں پناہ میں چاہ رہے ہاں رب الفلق جیسے نے صبح بنائی، تو بہت بڑی قوت نکلی کدے کو بچنا چاہنا من شر ما خلقا، ہر اس چیز دے شر کو جو اس نے بنائی ہے، اس نے دوزخ بھی بنائی، قبر دا عذاب بھی بنایا، دنیا میں جو پریشانیاں بھی ہیں، کئی خطرناک موذی جانور بھی ہیں، ساڑھے کو تے مچھر نہیں نہ مردہ پہ وہ بھی جدو ڈنگ لا جاتا ہے پھر اتھے پھرکی دا پہ فرمایا بڑیاں موذی چیزاں ہیں دنیا میں۔ من شر ما خلقا، جو صرف مخلوق پیدا کیتی ہے اللہ وہ دے شر دے گلوں میں بچا، اللہ دی پناہ وچ بچا۔
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ رات دے اندھیریاں وچ بڑیاں برائیاں بڑیاں چیزاں خطرناک پیدا ہو جاندیاں نے چور ڈاکو بھی ہوندے ماشاءاللہ دن بھی لگے پھردے نا تھکے نہ رہ جاندے گھروں پر رات نوں یہ ہوئی تکلیفاں ڈاکے چوریاں بہت ہوندے موذی جانور بھی کھڈا وچوں باہر فرمایا رات دیاں جیڑیاں پریشانیاں چیزاں نے اللہ میں انہاں کو بچن واسطے اللہ تو صبح بنائیے اللہ صبح روشن کرنے والا تے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے رب کو طاقت پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ جیڑیاں جانا بھوکا مار مار کے گنڈا مار دیندے ہیں میں جادو دا عمل پاندری اللہ اونا کو بچن واسطے تو صبح بنائیے مینو بھی بچا اللہ تیرے کو طاقت ہی بڑی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب جادو ہو گیا سی نا جادو ہو گیا برحق کے جادو انسان کو دی ذات وچ آ گئی نبی کریم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے پتہ نہیں ماجرہ کیے کوئی کام کیتا نہیں سی ہوندہ تھی انجی لگتا سی جی میں کر لے نہیں سی کیتا ہوندہ تھی انجی سی جی میں کیتا ہے تو فرمایا طبیعت خراب تے بڑی بوجھ ہو گئی اللہ پاک نے دعا کیتی بڑی دعا کی آخری کو وقت آیا آپ آرام فرما رہے سن ستے ہوئے سن جبرائیل علیہ السلام نالک اور فرشتے وہ آگئے میکائیل علیہ السلام انہوں نے آپس سے گفتگو ہو گئی اس بندے تو کیے اے اللہ دا نے فرمائے نو جادو ہو گیا جادو کی نے کیتا لبید بن عاصم نے کیتا جادو کادے وچ کیتا سو کنگی دے دندانے لے کے وال لے کے تاگا لے کے او دے وچ انہیں پڑھیا نال پتلا بنایا او دے وچ سوئیاں انہیں چوبیاں 11 سوئیاں چوبیاں کتھے رکھیا انہیں بیرے زروان دے خوب وچ رکھیا ہوا ہے کسی نے پتہ ہی کوئی یہ وحی ہو رہی ہے میرے اللہ کو جبرائیل علیہ السلام نال ہور فرشتے آ گئے انہوں نے آ کے ساری گل سمجھا دی تھی جاگ آ گئی آپ فرمان لگے عائشہ آج اللہ نے مینو دس دیتا ہے مینو کی ہوئے اللہ کے بڑی میں دعا کرتی سی تے دعاواں نو قبول کرنے والا نبیاں دی دعاواں ہون لوکاں دی دعاواں ہون قبول کرنے والا سننے والا تے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اسے مینو سمجھا دیتا ہے میرے اوتے لبید عاصم نے جادو کر سکتا میری طاعت بھی کر سکتا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نو بھیج کے وہ بچوں منگوا لیا کی ویکھیا والا نو تے گڈاں آئیاں نے کون کھولے فرمایا ایک پتلا ہے سوئیاں چوبیاں ہوئیاں انہوں نے بھی کٹن دا مسئلہ ہے اللہ پاک نے یہ صورتاں نازل کر دیتیاں جا میرے پیغمبر نے جا کے کہا انہاں صورتاں دی تلاوت کرو آپ پڑھتے جا رہے ہیں ایک عید پڑھی گنڈ کھل گئی طاقت ہے اللہ پاک وچوں سوئی بھی ایک نکل دوجی عید پڑھی سوئی باہر آ گئی گنڈ دوجی بھی کھل گئی پھر تیسری عید پڑھی وہ بھی گنڈ کھل گئی سوئی باہر آ گئی اسی طرح 11 اے آیتاں بندیاں نے فرمایا اے 11 آیتاں جو مکمل ہو گئیاں گنڈا 11 دیاں 11 کھل گئیاں سوئیاں ساریاں باہر آ گئیاں جدو سوئیاں باہر ہو گئیاں نا آپ نے کوئی تکلیف بھی ہوتی سی جدو سب سوئیاں باہر آ گئیاں آپ انج ہو گئے جی میں گنڈ سی بجی تے کھل بالکل آپ تندرست جادو دے بڑے خطرناک اسباب جادو نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا خطرناک عمل ہے یہ کفر تک پہنچا دیں لوگ جادو کالا کرتے پھرتے ہیں اپنے رشتہ داراں دے متعلق انہاں لوگاں کو جا جا کے پیسے دے دے کے انہاں تے جادو کرواندے نے یہ نہیں پتا کہ میرے ایمان دا بیڑا کر گیا جادو بڑا خطرناک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس 7 مہلک چیزاں کو بچو اتقوا 7 المہلکات تباہ کر دینی ہے تواڈے ایمان میں 7 چیزاں جہدے وچ آپ نے پہلا رکھا نام شرک دا شرک نہ کریا رب دے نال کسے ہور نو نہ بلایا جیڑیاں صفتاں رب دے لائق نے کسے وچ نہ پایا جے
ایک اللہ دے ہو کے رہ جاؤ. دوجا آپ نے فرمایا کس تے جادو نہ کرے. کارے ٹونے نہیں کرنے چاہیے. انہاں جادوگراں دے کول نہیں جانا چاہیے. وہ بڑا غلط کام کرتے ہیں. قرآن پٹھا لکھن گے جادو کر رہے ہیں نا. وہ گندگی بھی کھان گے. جنہ بہتا گند کھان گے اونا بہتا جادو چلے گا. پوچھن گے تیری ماں دا نام کی, تیرے باپ دا نام کی, کپڑے موان گے, بڑا کچھ کرن گے. فرمایا اے جادوگراں دیاں علامتاں. انہاں کولوں بچیا جے. برے وظیفے نہ انہاں کولوں کروایا جے. خون دے نال قرآن لکھن گے, گندے خون نال بھی قرآن لکھن گے. جنہ انہاں کولوں برا عمل ہو سکدا او کرن گے. فرمایا جادو والا کم نہیں کرنا. پھر فرمایا جنگ تو واپس نہیں دوڑ کے آنا, یتیماں دا مال نہیں کھانا, بے گناہ عورتاں دے تہمتاں نہیں لانیاں, سودی مال نہیں کھانا, سود تو بچو. فرمایا اے ہو جیاں سب چیزاں ہیں اپنے آپ کو انہاں مہلک چیزاں کو بچا کے رکھا. انہاں وچ ایک جادو بھی ہے. اے عمل نہیں کرنا, اس تو بچنا چاہیے. قرآن مجید دے وظیفے تھوڑے. کوئی انسان پریشان ہے اینو کثرت دے نال پڑھے, بہت زیادہ پڑھے, اللہ پاک چاند کو دی تکلیف دور کر دے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, آخری آئے سورہ فلق دی. حسد کرنے والے دے حسد دے شر کو اللہ مینوں بچا. جدوں اپنا حسد ظاہر کرتا ہے, کئی بندے سڑدے ہوتے ہیں, ان پتر کیوں ملتا ہے, ان دولت کیوں ملتی ہے, انہیں کوٹھی کیوں بنا رہی ہو. میرے اللہ دی دین, اے اللہ دی دین دے اتے انہوں کم چنگا نہیں لگتا. کسے دیاں نعمتاں وے کہ دل وچ کڑنا تے سڑنا نہیں چاہیے. اللہ کی دعا کرنی کہ اللہ سانو ہی اپنے فضل وچ ہونا ہے, او دے واسطے بھی چنگی دعا کرنی چاہیے. حسد بڑی بری شے ہے. جیڑا بندہ حسد تو بچتا ہے وہ اللہ دا بڑا مقرب انسان ہو جاتا ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کی نیکیاں میں کہ یہ بچے کیوں پڑھ گئے نے, یہ مر جان, مک جان, رڑ جان, دل وچ گھٹتا رہندا وے, اینی ترقی انہوں کیوں ہو کے فرمایا. دل وچ حسد نہ کر, رب دی دین ہے او دا عطیہ ہے, اللہ نے انہوں دے چھڑا. تو اللہ کی دعا کر, تینوں بھی اللہ پاک دے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نے ویکھیا عرش دا پایا پھڑ کے کھلوتا ہے. یا اللہ اینا مقرب تیرا بندہ, یہ دا نام کی ہے. اللہ فرمان لگے یہ دا نام تے میں نہیں دسنا, پر یہ دیاں 3-4 صفتاں میرے کو سن لائے. اے بندہ اینا چنگا سی, یہ دل وچ حسد نہیں پیدا ہوندا, حسد نہیں پیدا ہوندا. یہ بڑا خیر خاص ہوگا. دوجی بات ہے اپنے ماپیاں دا بڑا تابعدار سی. اللہ 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 آج کل کاٹے ہو جائے عمل لگتے ہیں. ماپیاں دے تابعدار کٹ بچے نے, ماپیاں دی خدمت کریے تے اللہ قریب کر دے ہیں کہ میرے موسیٰ کریم اللہ جی یہ ماں باپ دا بڑا تابعدار سی, احمد ہی نہ آگا میرے رشتے کو. دوجی تیجی بات ہے دل وچ کینہ تے غصہ نہیں سی کدی ہوندا. کیوں یہ صفتاں ہیں نا آج کل ساڈے وچ. حسد دا ہونا, ماں باپ دی نافرمانی رچ کے کرنی, انہاں دی خدمت نہ کرنی, پیسہ تیلا نہ دینا, انہاں نوں روانا تے پریشان کرنا, اپنی جتیاں سونیاں ماپیاں نوں کدی کیچی لے کے دے دتی تے کینے نال دل بھرے ہوئے, دشمنیاں پڑیاں. رب دا قرب کتھوں لگے. فرمایا اس بندے وچ موسیٰ کلیم اللہ 3 صفتاں بڑیاں سن. اے حسد نہیں سی کردا, جو لوکاں نعمتاں ملدی خوش ہوندا سی, آپ بھی چنگا انہاں واسطے بھی چنگیاں دعاواں کردا. اللہ تینوں ہور بھی دے بھائی, رب دی دین کیڑا میں دینا پیا دینا. اے ماپے دا بڑا تابعدار سی, خدمت ماں دی بھی کردا سی, باپ دی بھی کردا سی, انہاں دیاں ضرورتاں بڑیاں پوریاں کردا ہوندا سی. اے بندہ ہی بڑا چنگا ہے, اے دل وچ کینے نہیں سن ہوندے. اے میرے عشق میرا مقرب بندہ ہے. اللہ سانو بھی مقرب بنائے. مقرب ہونا بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت. موت دے وقت بھی راحت نصیب ہوئے گی, اللہ پاک جنت دا رزق نصیب فرمان گے, اللہ دی خوشنودی حاصل ہوئے گی. نیک اعمال کر کے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہیے.
فرمایا اللہ دا قرب لب حسد نہیں کرنا چاہیے حسد کرنے والا برباد ہو جائے ایک بادشاہ سی نا ایک گل سنا دیا اوہدی بارگاہ اوہدی مجلس ایک اور بندہ کھڑا ہو کے بادشاہ دی بھی تعریف کردا تے نالے کہندا ہوندا سی جڑے نیکیاں کرنے والے نے انہاں نوں چنگا بدلہ دینا چاہیے تے جڑے حسد کرنے والے نے وہ اپنے حسد وچ ہی مر جان گے گل تے صحیح سی نا اودی ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ او پوریاں چالاں چلنے والے اپنی چال وچ ہی مر جان گے انہاں دے ارادے نہیں اللہ پورے کرتے یہ ہر روز وہ بادشاہ دے کول جا کے نا کھڑا ہو رہا ایک بندے دے وچ حسد پیدا ہویا یہ اتنا مقرب بندہ بادشاہ دی بڑی عزت کردا ہے یہ دے خلاف ہو بادشاہ جا کے کہنے لگا جناب وہ جڑا روز اٹھ کے تہاڈی تعریف کردا ہے نا نیکوکاراں نوں نیکی والا بدلہ دینا چاہیے ہے تے جڑے حسد کرنے والے نے وہ اپنے حسد وچ مر جان گے بندہ نہیں یہ چنگا تہاڈے منہ تے پھل جاندا ہے اگر پیچھے تہاڈیاں بدخوئیاں کردا جی تے گل کوئی نہیں سی بادشاہ سلامت کہنے لگا وہ قصہ جناب انہوں اپنے کول بلا کے تے ویکھو جدوں تہاڈے کول آئے گا نا انہیں اپنے منہ ہاتھ رکھ لینا ہے انہوں تہاڈے منہ دی ہواڑ نہیں چنگی لگدی بادشاہ کہندے ٹھیک ہے بھائی میں اگلے دن بلا رہا ہوں جان لگیا انہوں کہہ دیا او اللہ دے بندے آ میرے گھر میں میں تیری دعوت پکائی ہوئی ہے اس بندے نے نا برگلا لیا انہوں سالن کھوایا بیچو نے تھوم بڑا پا دیتا تھوم والا سالن جو کھائیے تھے منہ وچوں ہواڑ ہو دی ہے بھائی تھوم دی ادھروں سالن کھوایا بادشاہ دی مجلس سے پہنچ گیا بادشاہ کہنے لگا او اللہ دے بندے میری گل سن بادشاہ دے کول گیا تے اپنے منہ کے ہاتھ رکھ بادشاہ سمجھ آ گئی کہ جس بندے نے شکایت لائی سی سچی شکایت لائی ہے اینو میرے منہ وچوں گندی بو ہوندی ہے تاں نے اگے ہاتھ رکھ لینے اینو سزا دینی چاہیے مجلس سے بڑیاں تعریفاں کردا ہے تے جدوں میں اپنے کول بلایا منہ کے ہاتھ رکھ لیا سو یہ بندہ نہیں چنگا بادشاہ نے ایک چٹھی لکھی اپنے عامل گورنر والے لوگ سمجھتے ہیں جو بادشاہ کسی والی چٹھی لکھے نا وہ بڑے انعام تے اچھا قسم کا لباس لکھایا ہوتا ہے کہ بندہ جدوں تیرے کو لاوے انہوں لباس بھی چنگا دیں یہ کھانے بھی چنگے رکھی یہ بڑی عزت کری انہوں بھی چٹھی لکھ دی جن نے اپنے منہ کے ہاتھ رکھ لیا جدوں باہر لے کے نکلیا نا وہ جن نے شکایت لائی سی نہ کہندا او تینوں کیڑی شے ملی ہے کہ اللہ بادشاہ سلامت نے مینوں آ چیز ایک دتی ہے انہوں سمجھ آ گئی دے وچ بڑا انعام ہے اے مینوں دے وہ بندہ نہیں سندا لا تو لے لا پہلا وہ لے کے چلا گیا گورنر نے کھولیا اس وچ لکھیا سی کہ جدوں بندہ تیرے کول آوے اینوں قتل کر دیں ایری چمڑی دے وچ توڑی بھر کے تے میرے کول گھل دے اے بندہ نہیں چنگا جدوں نے گل سنی کہ اللہ کہ جی میرے متعلق تے نہیں یہ گل یہ تے فلانے نے چٹھی ملی سی میں اپنے کولوں لے کے آ گیا کہنے لگا میں بادشاہ کو کیوں پوچھا ہوں تیرے متعلق کی گل سی تینوں قتل کرنا ہے قتل کر کے توڑی بھر کے تے بادشاہ نال چھوڑیا انہیں حاصل کیتا سی صبح ہوئی وہ جڑا ہر روز کہندا ہوندا سی نیکوکاراں نیکی دا بدلہ دینا چاہیے ہے جڑے حسد کرنے والے نے اپنی برائی وچ آپ ہی مر جاندے ہوندے نے بادشاہ کہنے لگا اوئے تو پھر زندہ میرے کول آ گیا میں تے کر کے لکھے سی کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے کولوں تے او بندہ ہی لے گیا سی جنے تواڈے کی شکایت لائی سی تے بادشاہ کہنے لگا تو اپنے منہ کے ہاتھ کیوں رکھیا سی تینوں میرے کو بو آندی سی جناب نہیں اسے گھر میں کھانا کھادا سی وچ تھوم بڑا سی تے میں آکھیا بادشاہ دے کول گیا وا اپنے منہ کے ہاتھ رکھنا بادشاہ نوں کدھر میرے ولوں بو نہ آ جائے بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے جیڑی تو روز للکار کے آواز کہندا ہے وہ آواز ٹھیک ہے تیری نیکو کرنے کی دا بدلہ دینا چاہیے جڑے حسد کرنے والے نے اپنے حسد دی برائی وچ ہی مر جاندے وہ مر گیا حسد بڑی بری شے ہے
آپ نے فرمایا لوگو حسد کولوں بچو تواڈیاں نیکیاں نوں انج کھا جاندا مکا دیندا جویں اگ لکڑی نوں کھا جاندا کس دیاں نعمتاں ویکھ کے سڑنا ٹوٹنا نہیں چاہیدا او دے حق وچ ہو دعا کرنی چاہیے حسد نہیں چنگا جے ریج کرنی ہے کسے عالم فاضل دی کرو کسے سخی دی کرو کہ یا اللہ جی میں اینو علم دیتا ہے مینوں بھی دے میرے بچن بھی علم دے اللہ جی میں اے سخاوت کردا ہے مینوں بھی سخاوت دی اللہ مینوں توفیق دے تیری راہ وچ میں بھی مدرسے بناواں اللہ مسجد بناواں غریباں نوں دیاں لوکاں دا بھلا کراں نیک انسان دی نیت ہوے اللہ دے بڑیاں رحمتاں بیان کرے آخری سورۃ وائی اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس میرے پیغمبر یہ بھی بات کہہ دے میں پناہ منگنا ہاں لوکاں دے جڑا رب ہے او دی اللہ اللہ کیوں بھائی لوکاں دا رب ہے نا ایک جس نے سانو پیدا کیتا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ اے دنیا سے رہنے والے لوگو اپنے رب کو ڈرو جس نے تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے ساڈا رب ہے اللہ ساڈا باپ آدم علیہ السلام پھر اودی بیوی بن گئی پھر بے شمار مرد عورتاں دنیا وچ پھیل دیتے وہ ہے ساڈا رب جیسا رب دی پناہ لے لئیے پیچھے کوئی شہر نہیں کوئی نہیں فرمایا ذرا اور ترقی ہو گئی مالک الناس لوکاں دا بادشاہ بھی ہے دنیا میں بادشاہ بھی ہیں جدوں بادشاہ دی طاقت لب جائے لوگ نڈر ہو جاندے نے ہوتے بادشاہ دے کول پے نے ساری مدد کرے گا او تے مالک الملک شہنشاہ ہے اللہ پاک بادشاہ دا بادشاہ او دی پناہ جدوں لب گئی تے پھر انسان کامیاب الہ الناس اور لوکاں دا معبود بھی ہے عبادت لائق بھی اللہ لوکاں دا رب بھی اللہ بادشاہ بھی اللہ بڑیاں طاقتاں مل گئیاں نے او معبود پر حق بھی اللہ پاکے انیاں طاقتاں والے اللہ میں اودی پناہ لے رہا ہاں سونی تعلیم تھی اللہ فرمایا بچنا کدے کولے طاقتاں دے تین استعمال کیتیاں نے پیچھے ایک طاقت سی صبح دے رب دی لیکن اگوں جڑیاں چیزاں آئیاں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد طاقت ایک جن نے صبح بنائی لیکن چوں چیزاں کو بچ رہا ہو ایتھے طاقتاں تین استعمال ہو رہی ہیں لیکن بچنا ایک کولوں ہے اللہ اے بڑی اوکھی طاقت بڑا خطرناک عمل رب دی پناہ چاہیے لوکاں دا بادشاہ بھی ہے لوکاں دا الہ بھی ہے معبود بھی ہے او دیاں طاقتاں ہی طاقتاں نے انیاں طاقتاں گن کے تے بندہ کہندا ہے یا اللہ من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالن والا دلاں وچ جدوں اللہ دا ذکر کریے پیچھے ہٹ جاندا ہے ذکر چھڑ دئیے تے پھر دل تے آ کے جفا مار دیندا ہے یا اللہ اے دے شر دے کولوں مینوں بچا تو لوکاں دا رب بھی ہے لوکاں دا بادشاہ بھی ہے لوکاں دا معبود بھی ہے اللہ اے بڑا خطرناک عمل ہے اے میرے دل وچ وسوسے پا دیندا ہے اے دے وسوسے بڑے تیز ہوندے الذی یوسوس فی صدور الناس اے لوکاں دے سینیاں وچ دلاں وچ وسوسے پا دیندا ہے بڑی جلدی وسوسے پا دیندا تے جدوں وسوسے آ جان بندہ بچدا کوئی ہے اللہ دی پناہ جدوں مانگ لئیے پھر انشاءاللہ ایدی شیطانی طاقتاں کٹ جاندیاں نبی کریم علیہ السلام مسجد وچ سن اعتکاف بیٹھے ہوئے ساڈی اماں جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسے مشورے واسطے آ گئیاں تے رات دا ویلا سی تے آپ انہاں نوں چھڈن واسطے باہر نکل گئے تے اگے دو بندے پہ جان کولو لنگ پہ آؤ فرمان لگے مائی ٹھہر جاؤ میری گل سی اے بی بی جڑی میرے نال جا رہی اے صفیہ بنت حیی بن اخطب دی بیٹی ہے میری بیوی ہے اے تواڈی اماں جان ہے ماتے سمجھو پتہ نہیں اللہ دے نبی غیر بیویاں نال لگے پھر دے نے اے میری گھر والی
کہنے لگے توبہ توبہ اللہ دے نبی اسی ہو جا خیال کر سکنے ہاں ہوئے اللہ دا پیغمبر سید الانبیاء تے بی بی نال رات نوں لگا پھر رہے اللہ دے نبی یہی تواڈے امتی تواڈے صحابی ہو کے بڑا ہو جا خیال کر سکنے فرمایا گل تے ٹھیک ہے جویں تسی کہندے ہو پر مینوں شیطان دا خطرہ محسوس ہویا ہے کدھر تواڈے دلاں وچ وسوسہ ہی نہ پا دے میں تے صفائی پیش کرنا شیطانی چکر نہ تواڈے اوتے کدے لگ جائے شیطان اللہ دے پیغمبراں تو بھی اے نہیں بندا یہ ساڈا دشمن ہے اے دے دائی بڑے جمن تھی لا مردیاں تائیں اے ویرو مکھ نہ اے مرے یہ نہیں مرے اے نے ساڈے دل وچ وسے پانے ہی پانے نے پر اللہ دی پناہ لے رہی اللہ دی پناہ وچ آ گئی اے صورتاں پناہ دے دیا کہنے لگے اللہ دے نبی اسی ہو جا خیال کر سکنے ہیں جڑا پیغمبر دے متعلق ہو جا خیال کرے بندہ کافر ہو جائے اینی سونی زندگی پیغمبر دی نبوت تو پہلا بھی بے عیب زندگی تے نبوت تو بعد والی زندگی بھی بے عیب اللہ کے پیغمبر دی عمرہ دیا قسمہ کھا دے گئے لا امرو کا انہم نفی سکرتہم یامہون میرے پیغمبر تیری عمر دی قسم ہے اے لوگ تے اپنے خیالات بہت پریشان لگے پڑھتے اینی سونی زندگی پیغمبر لیکن آپ صفائی پیش کر رہے ہیں اے میری بیوی یہ صفیہ مدے تواڈے میں شیطان کدھرے وسوسہ نہ پا دے کہ پیغمبر اس وقت کدے نال لگا پھردا ہے فرمایا شیطانی چکر دے کولوں میں تانوں بچا دیتا ہے او اگے نیک لوگ پیغمبر دے متعلق کدی غلط خیال نہیں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس اے لوکاں دے سینیاں وچ وسوسے پا دیندا ہے من الجنۃ والناس کئی وسے پان والے جنات بھی ہوندے نے انہاں کولوں کدی چنگی گل نہیں لبھی پیغمبر کوئی بچ جاندا ہے اللہ دے نبی تواڈے سینے وچ وسے پاندا ہے فرمایا میرے دل وچ دی پل پاندا ہے اللہ نے میری مدد کیتی اودے خلاف کوئی مینوں چنگیاں گلاں دے وسوسے پا دے میرا مرتبہ کچھ اے جنات بھی ہوندے نے انساناں وچوں بھی ہوندے نے بڑے خیر خواہ مشفق نے مہربان گند وچوں بڑھ دے پھردے اتوں کچھ عورتیں وچوں کچھ ہو اتوں حاجی وچوں چھری بڑا کچھ عمل ہوتا ہے فرمایا اے لوگ ہیں دین دے دشمن انہاں دے وسیاں سے کولوں بچن واسطے انسان نوں صرف اللہ دی پناہ چاہیے انہاں صورتاں وچ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نوں اے تعلیم دیتی ہے روحانی بیماریاں ہون جسمانی بیماریاں ہون کالی جادو کا عمل ہوئے جو کچھ بھی ہوئے انہاں صورتاں نوں کثرت نال پڑھنا چاہیے اللہ مینوں اور آپ سب نوں بھائی اے دے مطابق عمل دی توفیق عنایت فرمائے جنہاں بچوں نے قرآن پڑھیا ہے انہاں دی خدمت چ اپیل کے بار بار پڑھو اینوں چھوڑنا نہیں اینوں یاد رکھنا ہے اگوں بھی بچے تیار کرو جڑے پڑھتے رہن مولانا عبدالوہی صاحب صاحب بڑی محنت کرا رہے ہیں اللہ انہاں دی محنت قبول و منظور فرما کے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمت نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین